السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کا پوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول الثقلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا اور بیٹا لاکس کا، اور لاکس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خویش اور اقربا سے بد سلوکی کرے۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت ہی برے ہو۔ اس نے عرض کی کہ حضور، مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس ذمہ داری کے سبق پوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ آرزو ہے کہ آپ اپنے زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اخلاص اور موعظۃ اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ یہ مجموع خلاصات التفسیر صفحہ 170 سے لیا گیا ہے۔